I'm the petitioner, مجھے ہی کال ریسیو ہوئی تھی ان کی, مجھے میسیجز بھی ہیں جس کا سارا کچھ جو ہے وہ پولیس کے پاس پورا ریکارڈ ہم نے دے دیا ہے. اور میں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ پٹیشن جو ہے وہ واپس کریں, ودرال کریں, ٹھیک ہے, اس کے لیے فائل کریں, تو میں آئی ول بی ہوم آن سیٹرڈے. دین ہی واز ناٹ آن ہوم سیٹرڈے. دین سنڈے کو سیٹرڈے کو جو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جب یہ پٹیشن اپروو ہوگی, ٹھیک ہے, دین آئی ول بی بیک آن منڈے. Then I told them clearly کہ this was not our agreement, ٹھیک ہے, now we will use all our means and I know how to protect my husband and I will protect my husband. نارمل لگ رہے تھے وہ جب بات No, it was not him. نارمل نہیں تھے. اچھا, اس سے پہلے ان کے کوئی تھریٹ تھا کہیں سے یا کوئی؟ جی بالکل, یہ دھمکیوں کا سلسلہ جو ہے یہ پچھلے 2 سال سے جاری ہے. ان سے روزگار کے سارے مواقع چھین لیے گئے. باقاعدہ بتایا گیا ہم آپ کو اس لیے نہیں انڈکٹ کر سکتے جب تک آپ اپنے اسٹانڈ سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, بیکاز ہی واز ویری لاؤڈ آن دا انفورسڈ ڈس اپیرنسز. اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کو بھی رمضان میں جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں کال کیا گیا اور انہیں کہا گیا either you have to make him delete all his tweets against the establishment اور آپ لوگوں کو لکھ کر دینا ہوگا کہ آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. پھر ابھی کچھ پچھلے ہفتے میں بھی he was very sure کیونکہ کمیونیکیشن اس طرح سے ہو رہا تھا کہ ہم آپ کی وہاں پہ کرواتے ہیں, میڈیشن کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ سارا اپنا اسٹینس جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. تو we were very sure کہ this has بیسیکلی وہ نظم جو پڑھا کرتے تھے اسی کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو not only that Nazm, Farhad's whole life was against the atrocities of against any community, against any minority. اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ اریسٹ کریں, آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کریں, آپ اس کو عدالت میں پروڈیوس کریں. مطلب آپ جبری طور پہ گمشدہ کر دیتے ہو لوگوں کو, اس کا کوئی آئین میں اور قانون میں کوئی جواز نہیں ہے. آئین سے کوئی بھی چیز بالا تر نہیں ہے. یہی لڑائی فرحاد کی تھی تھرو آؤٹ ہز لائف, not only this نظم but throughout his life he was fighting for the supremacy of law. تو یہی ہمارا بھی سٹینس ہے کہ انشاءاللہ جو قانون ہے اس کی بالادستی ہوگی اور ہمیں انصاف ملے گا. وارننگز وغیرہ یا کالز وغیرہ موصول ہو چکی تھی؟ جی بالکل موصول ہوئی تھی. اچھا, بالکل. لیکن جب ان کو کوئی تھریٹ یا دھمکی ملی ہے تو کیا انہوں نے کہیں شکایت کسی مقدمہ درج کروایا کسی؟ That was happening over and over again. مطلب اتنا زیادہ دفعہ ہو چکا تھا یہ کہ اب تو ہمارے لیے یہ تھا کہ we were not taking that seriously. ہم لوگ اس کو مطلب سیریسلی بھی نہیں لے رہے تھے. اب ہوپ ہے, آج جس طرح 3 بجے کا وقت دیا کورٹ نے, جی انشاءاللہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آج ضرور انشاءاللہ I am very hopeful کہ آپ پٹیشن واپس لیں. جب ہم نے ایک اگریمنٹ ریچ کی کہ فرحاد کو ریلیز کر دیا جائے گا سیٹرڈے کی شام کو, اگر ہم سیٹرڈے کی صبح سی ایم فائل کریں, یہ نہیں ہوا. ہم نے یہ ساری بات آج عدالت میں بھی کی ہے. ہمارے پاس پورا کال اور میسج کا ریکارڈ ہے جس طرح کی پٹیشن کا ڈرافٹ بار بار واپس گیا اور کس طرح کے دباؤ ان نے پٹیشنر پر ڈالنے کی کوشش کی, کس طرح ڈرایا دھمکایا, لیکن پٹیشنر فرم کھڑی رہی ہیں. اور آج ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ فرحاد جلد سے جلد بازیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کی پروسیڈنگ کا بھی تھوڑا سا بتا جی, آج کی پروسیڈنگز میں 3 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے. سیکریٹری ڈیفینس نے اپنی رپورٹ بھی جمع کرانی ہے اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں انہوں نے سیکٹر کمانڈر ISI کا بیان ریکارڈ کرنا ہے 161 کا. تو یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ احتساب کی بھی بات کی جا رہی ہے اور بازیابی کی بھی بات کی جا رہی ہے. اچھا, یہ آپ بھی بتا دیں کہ جو آپ نے بتایا کورٹ کو کہ کوئی کال آئی تھی, جی, وہ کس طرح اندازہ ہوا کہ وہ ISI کے پاس ہے, یہ تھوڑا سا بیسکلی ایسا ہوا تھا کہ 17 کو یعنی فرائیڈے کو لیٹ رات کو کال آئی تھی پٹیشنر کو. فرحاد کے موبائل نمبر سے واٹس ایپ کال آئی تھی اور انہوں نے پیچھے ان کے کوئی 2 سے 3 اہلکار تھے جن کی آواز انہیں آئی تھی اور وہ پریشر ڈال رہے تھے اور فرحاد کی آواز سے بھی نظر آ رہا تھا وہ بہت پریشر اور تکلیف میں تھے اور یہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے پٹیشن واپس لو. تو یہی بات ہم نے عدالت میں کی ہے کہ اگر کڈنیپنگ فار رینسم ہے یا کچھ اور ہوتا تو کڈنیپرز پیسے مانگتے ہیں, کچھ اور مانگتے. صرف ایک ادارہ ہے جو چاہتا ہے کہ ان کا احتساب نہ ہو اور وہ پٹیشن کی واپسی اسی لیے مانگ رہے ہیں.
झूठ भी बोलने का कह रहे थे उनकी जी उन्होंने कहा था कि आपने अपनी सीएम फॉर विड्रॉल में लिखना है कि वो अपनी मर्जी से गया था। हमने कहा हम हरगिज़ कोर्ट से झूठ नहीं बोलेंगे। पिटिशनर ने कैटेगोरिकली कहा कि हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है और इतनी ही बात हमने अपनी विड्रॉल की सीएम ने। और जो फ़ोन पर बात करवाई गई वो आगे आवाज़ अहमद फरहाद की थी। जी वो भी थे और उनके पीछे 2 से 3 और अहलकार थे जिनकी आवाज़ें आ रही थी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।